बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान। स्विट्ज़रलैंड के शहर डेविस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का इजलास इख्तिताम पजीर हुआ तो दुनिया भर ने इस पर नजरें जमा लीं। ये एक ऐसा इजलास था जिसमें सैकड़ों आलमी रहनुमाओं ने शिरकत की, जिसमें तकरीबन 60 से ज़ायद सरबराहान ममलिकत शामिल थे। वफाकी वज़ीर ख़ारजा जनाब इसहाक डार साहब, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर, डोनाल्ड ट्रंप, सदर अमरीकी सदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी समेत बहुत से रहनुमाओं पर जो है वो तज्ज़िये और तबसरे हो रहे हैं। अब ये जो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का इजलास है, इस इजलास में जो हमारे वज़ीर आज़म हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब और सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनके दरमियान क्या बात हुई, उन्होंने एक दूसरे के साथ क्या बात की, क्या सरगोशियाँ जारी रहीं, कान में क्या बातें होती रहीं, इस पर भी बड़ी जो है ना वो बड़ी गहरी नज़र है। बहुत से लोग जो हैं इस पर भी बात कर रहे हैं। और फिर जो अंसार अब्बासी साहब पाकिस्तान के सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी हैं, जो पाकिस्तान के एक बहुत ही क्रेडिबल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस हवाले से क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल कैसे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब से सवाल किया। डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब से सवाल किया कि मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल कैसे हैं। जनरल सैयद आसिम मुनीर को उन्होंने मुखातिब करते हुए शहबाज शरीफ साहब से पूछा कि उनका क्या हाल है। अब ये जो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का इजलास है, इस हवाले से खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके सामने रखूँगा कि ट्रंप शहबाज सरगोशी तक वज़ीर ख़ारजा के साथ खुशगवार लम्हात और नए गज़ा की तस्वीर, डेविस इजलास के वायरल लम्हात और मुलाकातें। गुज़िश्ता जो है वो बता रहे हैं, गुज़िश्ता रोज़ स्विट्ज़रलैंड के शहर डेविस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का इजलास इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें दुनिया भर से सैकड़ों सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की, जिसमें तकरीबन 60 से ज़ायद सरबराहान ममलिकत शामिल थे। ये आलमी रहनुमा एक ऐसे मौका पर मुलाकात कर रहे थे जब दुनिया को पेचीदा सियासी, जोग्राफियाई व मुआशी चैलेंजेस का सामना है, जहां बढ़ती हुई तकसीम और तेज़ रफ्तार तब्दीलियां आलमी मईशत को नई शक्ल दे रही हैं। शुरा में G7 के मुत्तहिद रहनुमा, G20 मईशतों और बरकस ममालिक के कई सरबराहान ममलिकत भी शामिल हुए। इसके साथ साथ दुनिया की सफ़े अव्वल की कंपनियों के तकरीबन 850 चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान और चेयरमैन भी इजलास में शरीक हुए। इस इजलास में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाज़ाब्ता तौर पर गजा के लिए बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर का ऐलान किया, जो बैनुल अक़वामी तनाज़ात के हल के लिए कायम किया गया एक इदारा है। जुमेरात को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डेविस में बोर्ड ऑफ पीस की बाज़ाब्ता तकरीब में शिरकत और शमूलियत के दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए। पाकिस्तानी वफ़द में वज़ीर आज़म के साथ वफाकी वज़ीर ख़ारजा व डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर थे। अगरचे डेविस इजलास तो ख़त्म हो गया, मगर पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर इस इजलास के कई लम्हात वायरल हैं और कई लम्हात पर बहस व तनकीद भी हो रही है। बहस व तनकीद किन अवामिल पर हो रही है, इससे पहले कुछ लम्हात पर जी नज़र डालते हैं। ट्रंप और शहबाज शरीफ की सरगोशी, इसको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोर्ड ऑफ पीस की दस्तावेज़ पर दस्तखत करने पहुंचे तो ट्रंप की दाएं तरफ बैठकर वो चंद लम्हों तक उनके साथ सरगोशियां करते दिखाई दिए। इस मौका पर होने वाली बातचीत के मुतल्लिक तो हमारे पास मालूमात नहीं, ताहम वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रंप पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का हाथ दबाकर कुछ कहते हैं और मज़ीद बातचीत के दौरान शहबाज शरीफ हॉल में किसी जानिब इशारा करते हैं और ट्रंप आगे झुक कर हॉल की जानिब देखते हैं। अब यहाँ पर इसहाक डार साहब ने जो लिखा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उनको एक ट्वीट है जो उन्होंने ट्विटर एक्स के ऊपर जो ट्वीट किया, उन्होंने लिखा है, विद माई डियर ब्रदर टर्किश फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान एंड फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर शेयरिंग लाइट मोमेंट्स बिफोर द बोर्ड ऑफ पीस साइनिंग सेरेमनी स्टार्टेड टुडे। पाकिस्तानी एंड टर्किश नेशंस शेयर a strong bond which has stood the test of time and is cherished deeply by both nations। फिर जो इस हवाले से बड़ी अहम चीज़ है वो ये है
کہ یہاں پر یہ بھی لکھا گیا کہ فیلڈ مارشل اور بلاول بھٹو کی بھی ملاقات ہوئی. جنرل سید عاصم منیر اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین بلاول بھٹو کی جو ملاقات ہیں اس کی بھی تصاویر جو ہیں وہ بہت زیادہ وائرل ہوئی ہیں. اس موقع پر شہباز شریف بھی موجود ہیں. سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے عالمی فورم کے اجلاس کے دوران ہونے والی اس ملاقات میں بین الاقوامی صورتحال سمیت پاکستان کی معاشی صورتحال میں بہتری کے حوالے سے مختلف امور پر تبادلہ خیال ہوا. پاکستان میں اپوزیشن کی جو ہے وہ غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کی مذمت بھی سامنے آئی ہے. اب امریکہ کا نیو غزہ منصوبہ جو ہے وہ زیر بحث ہے. ڈیوس میں امریکہ نے نیو غزہ کے لیے اپنے منصوبوں کا اعلان بھی کیا جس کے تحت تباہ حال فلسطینی علاقے کو ازسر نو تعمیر کیا جائے گا. اب یہ خبر جو ہے وہ خیر اس میں امریکہ کا ایک ماسٹر پلان بھی ہے اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہیں. اب یہاں پر یہ بھی لکھا جا رہا ہے کہ جو انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے وہ بڑی کریڈیبل سٹوری ہے اور وہ میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ انصار عباسی صاحب جو پاکستان کے سینئر تحقیقاتی صحافی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ میرے پسندیدہ فیلڈ مارشل کیسے ہیں. صدر ٹرمپ کا شہباز شریف سے سوال، وزیر اعظم سے انہوں نے سوال کیا. دنیا بھر کے ٹی وی چینلز نے امریکی صدر اور شہباز شریف کو عاصم منیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دکھایا. ایک بڑی جو ہے وہ بڑی مثبت خبر ہے کہ دنیا بھر کے ٹی وی چینلز نے امریکی صدر اور شہباز شریف کو عاصم منیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دکھایا. اب یہاں پر انصار عباسی لکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے کہا کہ ڈیوس میں حالیہ ملاقات کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان سے سوال کیا کہ میرے پسندیدہ فیلڈ مارشل کیسے ہیں. وزیر اعظم نے بتایا کہ انہوں نے جواب میں مہمانوں کی اگلی صف میں بیٹھے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی جانب اشارہ کیا. امن بورڈ کے معاہدے پر ارکان کے دستخط کی تقریب کے دوران دنیا بھر کے ٹی وی چینلز نے وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فیلڈ مارشل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے دکھایا. دی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے اکنامک فورم کے ڈیوس میں ہونے والے اجلاس کے موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہونے والی مختصر ملاقات کی تفصیلات بھی شیئر کی اور کہا کہ انہوں نے غزہ کے لیے بورڈ آف پیس کے قیام کے اقدام پر صدر ٹرمپ کو سراہا جسے انہوں نے جنگ سے متاثرہ خطے میں امن کی بحالی کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا. وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے صدر ٹرمپ سے کہا کہ اگر وہ فلسطینی عوام کے لیے امن، وقار اور بنیادی حقوق کو یقینی بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور غزہ کی تعمیر نو کا معاملہ کامیاب ہوا تو تاریخ اس اقدام کو ان کی عظیم وراثت کے طور پر یاد رکھے گی. اس موقع پر وزیر اعظم نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے خاتمے میں صدر ٹرمپ کے مؤثر کردار کو بھی خراج تحسین پیش کیا اور اظہار تشکر کیا. انہوں نے کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ، تاریخ آپ کو ایک ایسے عظیم رہنما کے طور پر یاد رکھے گی جس نے بروقت اور مؤثر انداز سے مداخلت کر کے خطے میں لاکھوں جانیں بچائیں. ملاقات کے ایک دلچسپ پہلو کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے بتایا کہ صدر ٹرمپ نے خود پاکستان کے آرمی چیف کے بارے میں استفسار کیا. وزیر اعظم کے مطابق یہ مختصر ملاقات خوشگوار ماحول میں اور نہایت مثبت اور تعمیری رہی. یہ تھی جی انصار عباسی صاحب کی سٹوری. اب وہ لوگ جو تنقید کر رہے ہیں کہ شہباز شریف وہاں پر چلا گیا، اسحاق ڈار وہاں پر چلا گیا، بلاول وہاں پر چلا گیا، یہ امریکہ کے غلام بن گئے. اور سر پہلی غلطی ہے کہ انہوں نے عمران خان کی طرح کشمیر کا سودا نہیں کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان، جنرل باجوہ اور جنرل فیض کی طرح جا کر کشمیر کا سودا نہیں کیا، کشمیر کو سستے داموں نہیں بیچا. انہوں نے جا کر وہاں پر پاکستان کی تذلیل نہیں کی. عمران خان صاحب نے تو جو ہے ان کلیئر ورڈز اگر میں بات کروں، عمران خان صاحب نے تو وہاں پر جا کر جو پاکستان کی جگ انسائی کروائی تھی، جس طرح عمران خان صاحب نے کشمیر جو ہے وہ اس کا سودا کر دیا اور اس کے بعد بھارت کو یہ تحفہ پیش کر دیا کہ جی لیں جی آپ کشمیر جو ہے وہ آپ کے پاس ہے. ہم تو کشمیر کا موقف جو ہے وہ صرف چورن کی حد تک بیچ رہے تھے نا. اور پھر عمران خان صاحب بھی تھے جنہوں نے طالبان کو لا کر پاکستان میں بسایا، جنرل باجوہ اور جنرل فیض کی ڈاکٹرائن کی حمایت سے. اور آج وہ لوگ پتہ نہیں کس منہ سے بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی شہباز شریف نے، او بھائی شہباز شریف تو وہ وزیر اعظم ہے، شہباز شریف تو وہ شخص ہے جس پر پوری عالمی دنیا کا اعتبار ہے.
شہباز شریف تو وہ وزیر اعظم ہے جس پر اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بلائنڈلی ٹرسٹ کر رہے ہیں کہ یار ایک ایسا عظیم رہنما، ایک ایسا ڈیموکریٹک سوچ رکھنے والا لیڈر جو میرا خیال ہے کہ بہت ہی محنت کر رہا ہے، بہت زیادہ سٹرگل کر رہا ہے، ہارڈ ورکنگ اور ایفرٹس کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب سے زیادہ تو فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں جنرل سید عاصم منیر، ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور جنرل سید عاصم منیر جو ہیں وہ ٹرمپ کا ایک بلائنڈلی ٹرسٹ ہیں، اور ٹرمپ تو سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کو یہ اعزاز ملا ہے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی صورت میں، ان کے کردار کی صورت میں، پاکستان جو ہے وہ پاکستان کیا بلکہ دنیا بھر میں صدر ٹرمپ جو ہیں وہ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کے اس پازیٹیو رول کو بہت اچھے سے، اس کو نہ صرف اس کردار کو جو ہے وہ سب کے سامنے ڈسکس کر رہے ہیں، بلکہ ان کے جو وائٹل رول کو ڈسکشن کے طور پر لیا جا رہا ہے، ان کے تمام تر جو آپ سمجھ لیں کہ جو جنرل سید عاصم منیر صاحب کے فیصلے ہیں اس کو بھی بہت زیادہ ڈسکشن کا موضوع کا جو ہے وہ حصہ، موضوع بحث بنایا جا رہا ہے کہ کس طرح کے انہوں نے زبردست فیصلے کیے۔ آپ دیکھیں نا کہ جو ورلڈ اکنامک فورم کا جو اجلاس ہے اس میں سب سے زیادہ جو ڈسکشن جو موضوع بحث تھے وہ جنرل سید عاصم منیر تھے، اور جنرل سید عاصم منیر جو ہیں وہ اس لیے ڈسکشن ان پر بھی زیادہ ہوئی کیونکہ وہ اس وقت پاکستان کی فوج کو، پاکستان کی آرمی کو جس طرح سے لیڈ کر رہے ہیں، ان کا ایک بڑا وائٹل رول ہے، اور جس طرح انہوں نے پاک بھارت جنگ کے دوران ایک بڑا وائٹل رول پلے کیا۔ پاکستان نے بھارت کے خلاف جو جنگ ہوئی تھی 2025 میں، مئی 2025 میں، پاکستان اس کا فاتح قرار پایا، اور پاکستان نے بھارت کو 4 نشانے چت کر کے دکھایا، بھارت کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا، بھارت کی کمر توڑی، بھارت کا منہ کالا کیا، پوری دنیا میں بھارت کی جگن صحیح ہو رہی ہے۔ آج مودی کس منہ سے ورلڈ اکنامک فورم کا اجلاس دیکھ رہا ہوگا جب 60 سے زائد سربراہان مملکت اس میں شامل تھے، بڑے بڑے عالمی رہنما اس میں شامل تھے؟ تو سر وہ لوگ جو تنقید کر رہے ہیں وہ تو کریں گے تنقید، جن کو مرچیں لگی ہیں، جو کیلا کھا گئے ہیں، وہ پنجابی جو کہتے ہیں نا کیلا کھا گیا، وہ غصہ آ گیا نا، تو وہ حسد اور بغض جو ہے سر وہ تو انسان کو اندر سے مار دیتا ہے۔ تو سر جو لوگ رو پٹ رہے ہیں انہوں نے ساری زندگی رونا ہے۔ عمران خان صاحب کے حمایتی بھی روئیں گے، بھارتی بھی روئیں گے، طالبان بھی روئیں گے، اور طالبان کو بسانے والے بھی روئیں گے، اور پاکستان ترقی کرے گا۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ نگہبان۔